الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم سجدہ کی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ حامیم سجدہ جو ہے مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہے. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کیا ہے. اسے حامیم سجدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آغاز میں حامیم کا لفظ ہے اور پھر بعد میں سجدہ کا لفظ بھی ہے کہ اس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالصتاً اللہ ہی کی بندگی کرنا چاہتے ہو. اس کو حامیم سجدہ جو ہے اس لیے اس کا نام دیا گیا. اس میں ایک واقعہ بیان فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو توحید کی دعوت پیش کر رہے تھے اور قریش مکہ خاص کر سرداران قریش آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن آپ کی دعوت ایسے آہستہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو قریش مکہ نے آپس میں جو ہے مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کرنی چاہیے. تو عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سردار تھا اس کو بھیجا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر موجود تھے، قریش کے سردار بھی موجود تھے. عتبہ بن ربیعہ نے آپ سے آ کر بات کی کہ اے بھتیجے، آپ نے جو دعوت شروع کی ہے اس سے ہماری قوم کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے. آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جاہل تھے، جہالت پر جو ہے وہ جہالت پر رہے. تو میں آپ کو چند جو ہے تجاویز پیش کرتا ہوں، اگر آپ ان پر غور کریں. آپ فرمایا کہ ہاں. عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالدار بن جائیں تو ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ مال جمع کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ بن جائیں یا سردار بن جائیں، ہم آپ کو اپنا سردار اور بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم بندوبست کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی، آپ ہمیں کہ اعتبا تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ اس نے کہا ہاں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ صورت اس کے سامنے تلاوت کی کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. آپ نے قرآن اس حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کرتے چلے گئے جہاں تک اس سجدہ کی آیت پر پہنچے اور آپ نے سجدہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے ادبار، میں نے جو کہنا تھا میں نے وہ آپ کو سنا دیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جب یہ آیت پڑھی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو میں تمہیں اس صاعقہ سے ڈراتا ہوں جو عاد و ثمود پر آیا تھا. عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ کر دیا کہ آپ اپنی قوم پر رحم فرمائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے. عتبہ اپنے سرداروں کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے وہ سچا ہے، نہ یہ ساحر ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں. آپ نے ان کے حال پر چھوڑ دیں.
اگر یہ غالب آ گئے تو یہ غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا، اگر ناکام ہو گئے تو ناکامی کا جو ہے انجام ہوگا وہ اسی پر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تم پر جو ہے وہ غالب آ گیا ہے، اور انہوں نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ سے دعا کر ہمیں اس کتاب انقلاب کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے اور اس کے نظام کو اس سلسلے پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔